اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا قصہ۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے میرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا فرما دیا اور ہدایت کا راستہ میرے سامنے کھل گیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام لڑائیوں میں شریک ہوا ہوں، لیکن ہر لڑائی سے واپسی پر مجھے یہ خیال آتا تھا کہ میں ساری بھاگ دوڑ بے فائدہ کر رہا ہوں، یقیناً محمد غالب ہو کر رہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے لیے روانہ ہوئے تو میں مشرکوں کے سواروں کا ایک دستہ لے کر نکلا، اور عصفان میں میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے سامنا ہو گیا، اور میں آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے آپ سے کچھ چھیڑ چھاڑ کرنی چاہی۔ آپ ہمارے سامنے اپنے صحابہ کو ظہر کی نماز پڑھانے لگے۔ ہم نے سوچا کہ ہم نماز کے دوران ہی آپ پر حملہ کر دیں، لیکن ہم کسی فیصلے تک نہ پہنچ سکے، اس لیے ہم نے حملہ نہ کیا، اور اسی میں خیر تھی۔ آپ کو ہمارے اس ارادے کا پتہ لگ گیا، یعنی آپ کو اللہ نے بتا دیا۔ پھر آپ نے صحابہ کو عصر کی نماز صلاۃ الخوف یعنی ڈر کی نماز کے طریقے پر پڑھائی۔ اس بات کا ہمارے دلوں پر بہت اثر پڑا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اس آدمی کی حفاظت کا مستقل غیبی انتظام ہے۔ آپ ہم سے ایک طرف ہو گئے اور ہمارے گھوڑوں کا راستہ چھوڑ کر دائیں طرف چلے گئے۔ جب آپ نے حدیبیہ میں قریش سے صلح کر لی اور قریش نے آپ کو زبانی جمع خرچ سے واپس کر کے اپنی جان بچائی، تو میں نے اپنے دل میں کہا اب کون سی چیز باقی رہ گئی ہے؟ اب میں کہاں جاؤں؟ نجاشی کے پاس؟ نجاشی نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لی ہے، اور ان کے صحابہ اس کے پاس امن سے رہ رہے ہیں۔ کیا میں ہرقل کے پاس چلا جاؤں تو مجھے اپنا دین چھوڑ کر عیسائی یا یہودی بننا پڑے گا اور عرب سے باہر رہنا پڑے گا، یا اپنے وطن میں باقی لوگوں کے ساتھ رہتا رہوں؟ میں اسی سوچ وچار میں تھا کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی قضا کرنے کے لیے مکہ میں تشریف لائے۔ میں مکہ سے غائب ہو گیا، اور آپ کے آنے پر میں حاضر نہیں ہوا، اور میرے بھائی والد بن ولید بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عمرے میں مکہ آئے۔ انہوں نے مجھے بہت تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا، تو انہوں نے مجھے ایک خط لکھا جس کا مضمون یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، ابھی تک اسلام لانے کی تمہاری رائے نہیں بنی؟ اس سے زیادہ عجیب بات میں نے کہیں نہیں دیکھی، حالانکہ تم بہت عقل مند ہو۔ اسلام جیسے مذہب سے بھی کوئی انجانا رہ سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہیں؟ میں نے کہا اللہ ان کو ضرور لے آئیں گے۔ آپ نے فرمایا خالد جیسا آدمی بھی اب تک اسلام سے انجانا ہے، اگر وہ اپنی ساری طاقت اور محنت مسلمانوں کے ساتھ لگا دیتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، اور ہم ان کو دوسروں سے آگے رکھتے۔ اے میرے بھائی، خیر کے بہت سے موقع تم سے رہ گئے، اب تو ان کی تعلیفی کر لو۔ خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اپنے بھائی کا یہ خط ملا تو میرے دل میں مدینہ جانے کا ایک شوق پیدا ہوا اور اسلام کا چاؤ بڑھنے لگا۔ مجھے اس بات سے بڑی خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا، اور اس زمانے میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک اکال کے مارے ہوئے علاقے میں ہوں، اور میں وہاں سے نکل کر ایک ہرے بھرے اور لمبے چوڑے علاقے میں پہنچ گیا ہوں۔ میں نے کہا یہ سچا خواب معلوم ہوتا ہے۔ جب میں مدینہ آیا تو میں نے کہا اس خواب کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ضرور ذکر کروں گا۔ میں نے ان سے اس خواب کا ذکر کیا تو انہوں نے بتایا کہ علاقے کی تنگی سے مراد وہ شرک ہے جس میں تم پڑے تھے، اور اس تنگ علاقے سے نکلنے سے مراد اللہ کی طرف سے اسلام کی ہدایت کا مل جانا ہے۔ جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کا پکا ارادہ کر لیا تو میں نے سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے کس کو اپنے ساتھ لوں۔ اس سلسلے میں صفوان بن امیہ کے پاس گیا، اور میں نے اس سے کہا اے ابو وہب، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم کس حال میں ہیں؟ ہماری تعداد داڑھوں کی طرح سے کم ہوتی جا رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرب اور عجم پر غالب آتے جا رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی بات مان لینی چاہیے، کیونکہ محمد کی عزت ہماری عزت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
لیکن صفوان نے سختی سے انکار کر دیا اور کہا کہ میرے علاوہ اور کوئی بھی نہ بچا تو بھی میں ان کی پیروی ہرگز نہیں کروں گا۔ میں اسے چھوڑ کر چل دیا اور میں نے کہا اس آدمی کے بھائی اور باپ کو بدر میں قتل کیا گیا تھا، اس لیے یہ نہیں مان رہے ہیں۔ پھر میری اکرمہ بن ابو جہل سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے وہی بات کی جو صفوان بن امیہ سے کی تھی۔ انہوں نے صفوان بن امیہ جیسا جواب دیا۔ میں نے ان سے کہا میری اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے کہا اچھا، کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ پھر میں اپنے گھر گیا اور اپنی سواری کو تیار کیا، میں اس کو لے کر چل پڑا تو راستے میں میری ملاقات عثمان بن طلحہ سے ہوئی۔ میں نے کہا یہ میرا دوست ہے، لاؤ اس سے بھی اپنی بات کر کے دیکھوں۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اس کے باپ دادا بھی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں، تو ان سے ذکر کرنے کا مناسب نہ سمجھا۔ پھر میں نے کہا ان سے ذکر کرنے میں کیا حرج ہے، میں تو اب جا ہی رہا ہوں، اس لیے اسلام کے خلاف ہماری محنت کا جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ میں نے ان کو بتایا، اور میں نے یہ بھی کہا کہ ہماری مثال اس لومڑی کی سی ہے جو کسی سوراخ میں گھس گئی ہو تو اگر اس سوراخ میں ایک ڈول بھی پانی ڈال دیا جائے تو لومڑی کو نکلنا پڑے گا۔ پہلے دونوں ساتھیوں سے میں نے جو بات کی ایسی ہی ان سے بھی کی، وہ فوراً مان گئے۔ میں نے ان سے کہا میں آج ہی جانا چاہتا ہوں، اور میری سواری فج نامی جگہ پر تیار بیٹھی ہے۔ ہم دونوں نے آپس میں مکہ سے باہر یاجوج نامی جگہ پر اکٹھا ہونا طے کیا، اور اگر وہ مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گئے تو وہ میرا وہاں انتظار کریں گے، میں ان سے پہلے پہنچ گیا تو میں ان کا انتظار کروں گا۔ پھر صبح سحری کے وقت ہم لوگ گھروں سے نکلے اور صبح ہونے سے پہلے ہی ہم لوگ یاجوج نامی جگہ پر جمع ہو گئے۔ پھر وہاں سے ہم دونوں روانہ ہوئے۔ جب ہم ہدا نامی جگہ پر پہنچے تو وہاں ہمیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ملے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو خوش آمدید۔ ہم نے کہا تمہیں بھی خوش آمدید ہو۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا تم گھر سے کس ارادے سے چلے ہو؟ انہوں نے کہا آپ لوگ گھر سے کس ارادے سے چلے ہیں؟ ہم نے کہا ہمارا ارادہ تو اسلام میں داخل ہونے کا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ہے۔ انہوں نے کہا میں بھی اسی وجہ سے آیا ہوں۔ اب ہم تینوں ساتھ ہو لیے اور مدینہ جا پہنچے۔ حرہ میں اپنی سواریاں بٹھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کی خبر ملی جس سے آپ بہت خوش ہوئے۔ میں نے اپنے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑا۔ راستے میں میری بھائی مجھے ملے۔ انہوں نے کہا جلدی کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری خبر مل چکی ہے اور وہ تمہارے آنے سے خوش ہیں اور تم لوگوں کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم تیز چلنے لگے۔ جب میں نے آپ کو دور سے دیکھا تو آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے رہے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے قریب آ کر کہا اے اللہ کے نبی کہہ کر سلام کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ شہادت پڑھا۔ آپ نے فرمایا آگے آؤ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تم کو ہدایت دی۔ تمہاری عقل اور سمجھ کو دیکھ کر مجھے یہی امید تھی کہ تمہیں خیر ہی کی توفیق ملے گی۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جن لڑائیوں میں آپ کے مقابلے میں حق کے خلاف لڑا ہوں مجھے ان کا بہت خیال آ رہا ہے۔ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کریں کہ ان سب کو معاف کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہ مٹا دیتا ہے۔ میں نے کہا آپ اس کے باوجود بھی میرے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خالد بن ولید نے جتنی بھی کوشش اور محنت کی ہے اسے معاف فرما دیجیے۔ پھر حضرت عثمان، حضرت عمر رضی اللہ عنہم آپ سے بیعت ہوئے۔ ہم لوگ سفر 8 ہجری کا مدینہ آئے تھے۔ اللہ کی قسم ضروری اور مشکل معاملوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے کسی کو میرے برابر قرار نہ دیتے تھے۔ حدیث بدایہ حصہ 4 پیج نمبر 238 اور کنز الامال حصہ 7 پیج نمبر 30 پر ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔